السلام علیکم. آپ کا اپنا میزبان حور بخش مری حاضر خدمت ہے. اس وقت میں موجود ہوں وارڈ 4 لیبر کالونی میں، جو کہ یو سی داؤچرنگ کا علاقہ کہلاتا ہے. ویسے کیٹل کالونی کے ساتھ منسلک ہے، ریلوے پٹی کے ساتھ، اور پاٹک کے اس طرف کا یہ علاقہ. اور یہ ہوائیں گردش کر رہی ہیں کہ اس علاقے کو ڈیمولیشن کیا جا رہا ہے اور انکروچ کیا جا رہا ہے یہاں پر جو ریلوے کی پٹی کے. اور یہ کئی عرصے دراز سے یہ علاقہ کے مقیم موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ اس علاقے کے لیبر کالونی کے جو معزز شخصیات ہیں، جن میں ڈاکٹر انعام اور اس کے علاوہ قادر بخش خاص خیلی، جو اس علاقے سے وابستہ ہیں، کئی دہائیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں. تو کیا ہوا اور نوٹس آنے کا جو سلسلہ ہے وہ کب شروع ہوا اور کن کو ملا ہے، اور آگے کا کیا لائے عمل ہے؟ اس حوالے سے ہم ان سے یہ موقف لیتے ہیں کہ ان کا آئندہ کا کیا لائے عمل ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایچ کیو نیوز حور بخش صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اور لیبر کالونی کے حوالے سے یہاں پر غریب عوام بستی ہے. اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ جو ایشو اٹھا ہے انکروچ کرنے کا، سپریم کورٹ کا آرڈر ریلوے پٹی کو خالی کرانے کا یہ آرڈر سامنے آئے ہے، تو اس کے لیے آپ کب سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور کن کو نوٹس ملا ہے؟ تو یہ حوالے اگر آپ دیں گے تو تاکہ ناظرین آگاہ ہو سکیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے سامنے یہ پٹی، جب اس وقت بن رہی تھی ٹول فیکٹری 1965 کے یہاں لوگ موجود ہیں. بہت بڑی آبادی، ہزاروں کی تعداد میں غریب آبادی بستی ہے، جن کی تنخواہ تقریباً 15-20 ہزار روپے ہے. اور یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر کے حوالے سے ایک ہمیں نوٹس موصول ہوا ہے کچھ لوگوں کو جو پٹی کے ساتھ ہیں، اور کچھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوری جو ہے نا لیبر کالونی کو، بستی کو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر بستے ہیں اور انکروچمنٹ ہے اور اس کو ہم ختم کریں گے. تو اس آیا ہمیں یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے اندر پورے پاکستان کے لیے ہے، اور ہمارے اس لیبر کالونی کو انہوں نے یہاں پر نوٹس دیا ہے کہ ہمیں 7 دن کے اندر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور اس کو انکروچمنٹ کو ختم کریں گے. تو ہم حکومت سے اور سپریم کورٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یہ غریب عوام کہاں جائے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی جو ہے اس وقت غریب عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے. اور مکان تو دور کی بات، روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے. غریب لوگ اپنے بچوں کو پھانسیاں دے رہے. اس حالات کے اندر ہماری کورٹ اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ہم غریب لوگوں کو روڈ پر لانا چاہتی ہے. تو کیا اس سے کیا ہم سبق سیکھیں؟ آیا کہ اس سے وارداتوں میں، چوریوں میں، ہر چیز میں اضافہ ہوگا اور غریب لوگ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ کیا ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم جا کے روڈوں پر بھیک مانگیں؟ اور ہم تو اتنے غریب لوگ ہیں کہ کرایہ تک نہیں دے سکتے. اور آج کل فیکٹریوں کی یہ حالات ہے کہ فیکٹریاں تقریباً آدھی بند ہو رہی ہیں اور غریب لوگ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر گرا رہے ہیں، اور یہ گھر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یہ کالونی ہے، اس کے ساتھ ہماری اوٹ بستی بھی ہے جن کو نوٹس دیا گیا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرف جائیں؟ ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس پہلے کے موجود ہیں جو ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ بالکل، غریب کی اس وقت تو جینا بھی دوبر ہو چکا ہے، اور یہ نوٹس دینا بھی سمجھو کہ ایک طرح سے کسی مطلب سانحہ سے کم نہیں ہے کہ غریب کو ابھی گھر کا چولہا بھی بجھتا ہوا تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے، مگر چھت بھی نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے پھر دوبارہ بھی کہیں گے کہ اور قادر بخش خاص خیلی صاحب، جو آپ یہاں پرانے عرصے دراز سے رہے ہیں، تو آپ کو کتنا عرصہ ہوگا یہاں پہ رہتے ہوئے؟ شکریہ حور بخش بھائی، اور آپ کا اور آپ کے چینل کا، ایچ کیو چینل کا. حور بخش بھائی، ہم تقریباً 1985 سے ادھر رہ رہے ہیں. ہمارے سے پہلے کی یہ آبادی ہے. ہم 1985 میں آئے ہیں اور اس ٹائم سے ابھی تک اس علاقے میں رہ رہے ہیں. اور اس علاقے میں جو ہے نا، ہم نے کس حساب سے یہ گھر بنائے. غریب لوگ ہیں، بالکل مزدور طبقہ لوگ ہیں. تقریباً جو پورا علاقہ ہے مزدور طبقہ لوگ ہے، اور ہم نے یہ گھر کیسے بنائے ہیں وہ ہمارے کو پتہ ہے.
اور آج کل کے دور میں جو ہے نا انسان لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، مزدوری نہیں ملتی، اور یہ اوپر سے ہم نے سنا ہے کہ نوٹس ملے، ہمارے کو ابھی تک نہیں ملے ہیں، علاقے میں نوٹس چل گئے ہیں، یہ افواہ پھیل گیا یہ افواہ پھیل گیا ہے، تو ہم پریشان ہیں، ایک تو روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہیں، اور دوسرا یہ چھت ٹوٹنے کا بھی ہمارے کو اندیشہ ہے۔ تو یہ ایک ہم نہیں ہے، ادھر تقریباً 50,000 گھر ہیں جو مطلب لوگوں کی بڑی آبادی ہے، تقریباً 1,00,000 2 لاکھ کی آبادی ہے، ان کو جو ہے نا یہ نوٹس دے کے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور وزیر اعلیٰ سندھ یہ ٹوٹل سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو یعنی جینے کا حق ہمارے سے نہیں چھینا جاوے، روٹی تو ہے نہیں، روزگار تو ہے نہیں، اور رہی صحیح جو ہے نا چھت وہ بھی اگر ہماری ٹوٹ گئی تو ہم لوگ خودکشی پہ آ جائیں گے، خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے بالا افسروں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور یہ نوٹس اپنا جو ہے نا اس کو یعنی کہ کینسل کرایا جائے اگر نکلا ہے تو، کیونکہ ابھی تک ہمارے کو نہیں ملا ہے۔ تو یہی ہماری مودبانہ گزارش ہے۔ تو آپ اپیل ہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور ہم غریبوں سے جینے کا حق نہیں چھینے، جینے کا حق نہیں چھینے۔ بالکل قادر بخش خاص کے لیے آپ کی باتیں درد مندانہ ہیں، اپیلیں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسی واقعی کوئی حقیقت میں اگر ہونے جا رہا ہے تو بہت بڑی مطلب ایک سانحہ ہوگا اور ان غریبوں کی بستی کو اجڑنا۔ اور ڈاکٹر صاحب پھر آپ کا کیا آئندہ کا کیا لائے عمل ہے لوگوں میں؟ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ بہت یہاں سے لے کے کون کون سی آبادیاں شامل ہیں اس میں نوٹس جن کو ملا ہے؟ یہ ہماری جو لیبر کالونی ہے، ایک تو یہ اس کے ساتھ جو ملی ہوئی آبادی ہے، اوٹ بستی ہے، ان کے بھی ہزاروں کی تعداد میں مکان ہیں اور ان کو بھی نوٹس ملا ہے۔ ہم حکام بالا سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں، جو بھی ہمارے حکام بالا ہیں ہم ان سے مودبانہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ان حالات پر رحم کیا جائے اور ہمارے بچوں کو در بدر نہ کیا جائے، ہم سے چھت نہ چھینی جائے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی تو پھر کیا کریں؟ ہم اگر جھوپڑیاں بنائیں، روڈوں پہ بیٹھیں، کیا کریں؟ ہم تو پھر اپنے آپ کو پھانسی دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر انعام اور قادر خاصخیلی جو کہ لیبر کالونی کا یہ علاقہ ہے، مشین ٹول فیکٹری اور پاٹک کا جو اس طرف کا جو علاقہ جو لوگ جانتے ہیں، اس علاقے کو صحیح طور پر NA 238 کا علاقہ آتا ہے اور داؤ چرنگی کا ایک حصہ PS 89 کا بھی یہ حصہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کل سے 2-3 دن سے یہ افواہیں گردش میں ہیں کہ ان کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے گلی محلوں میں یہ چمگوئیاں اب اس وقت شروع ہو چکی ہیں، اور اگر واقعی ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ان غریبوں کے جو حالات ہیں وہ بدتر ہیں۔ واقعی کوئی ایسا اگر قانونی طور پر سمجھتے ہیں تو آگے کیا لائے عمل ان کا ہوگا۔ ہمارا کام ہے ان کا موقف ہائی لائٹ کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور تاکہ ان کی دکھوں کا مداوع ہو سکے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے دراز سے یہاں پر رہ رہے تو خدا را اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت میزبان حور بخش مری کو اجازت دے، اللہ نگہبان۔